بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اہم شرعی مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ شعائر اسلام اور احکام الہی کی بے حرمتی کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ اس صورت میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کے وبال اور عذاب سے اسی پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اصحاب فیل کے واقعے کا مختصر بیان ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ حق تعالی نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب آسمانی نازل فرما کر نیست و نابود کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم ابرہہ تھا۔ اس نے ایک کنیسہ بنا رکھا تھا کیونکہ یہ لوگ نصرانی تھے۔ ابرہہ نے یہ چاہا کہ خانہ کعبہ کا حج کرنے والے لوگ بجائے وہاں کے یہاں آیا کریں اور اس کا اعلان کر دیا۔ عرب کو خصوصاً قریش کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی اور کسی شخص نے رات کو اس میں جا کر غلاظت کر دی۔ بعض کے نزدیک عرب کے کچھ لوگوں نے وہاں آگ جلائی تھی، ہوا سے اس میں آگ جا لگی اور وہ سب جل گیا۔ ابرہہ کو غصہ آیا اور ایک بڑا لشکر لے کر جس میں ہاتھی بھی تھے خانہ کعبہ کو گرانے نکلا۔ جب مغمس میں پہنچا جو کہ طائف کے راستے میں ہے تو مکہ کے سردار عبد المطلب کے پاس آدمی بھیجا کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، صرف کعبہ گرانے آیا ہوں، اگر کوئی اس کی حفاظت کرے گا اس سے البتہ میں لڑوں گا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، جس کا یہ گھر ہے وہ خود حفاظت کر لے گا۔ پھر عبد المطلب خود بھی اس کے پاس گئے اور یہی گفتگو زبانی ہوئی۔ وہاں سے واپس آ کر عبد المطلب سب قریش کو لے کر پہاڑوں میں جا چھپے تاکہ ابرہہ کے لشکر کے شر سے محفوظ رہیں، اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ ابرہہ وہاں سے مکہ کی طرف چلا۔ جب مزدلفہ کے قریب وادی محصر میں پہنچا تو سمندر کی طرف سے کبوتر سے تھوڑے چھوٹے کچھ سبز اور زرد رنگ کے پرندے آئے۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں مسور اور چنے کے برابر کنکریاں تھیں جو ابرہہ کے لشکر پر چھوڑنا شروع کی۔ اللہ تعالی کی قدرت سے وہ گولی کی طرح لگتی اور ہلاک کر دیتی تھی۔ بعض تو اس عذاب سے ہلاک ہوئے اور بعض بھاگ گئے اور دوسری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر مر گئے۔ ابرہہ کے بدن کا گوشت اور دل پھٹ گیا، وہ رستے ہی میں مر گیا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 روز قبل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور یہ واقعہ محرم کے آخر میں ہوا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟ اس استفہام اور سوال سے مقصود اس واقعہ کی عظمت اور ہولناک ہونے پر تنبیہ کرنا ہے، کیونکہ یہ قدرت الہیہ پر دلالت کرتا ہے۔ اب آگے اس معاملے کا بیان ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو جو کعبہ ویران کرنے کے لیے تھی سر تپا غلط نہیں کر دیا؟ یہاں یہ سوال اور استفہام تقریری ہے، یعنی واقعے کی صحت کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ واقعتاً اللہ تعالی نے ان کی تدبیر کو بالکل غلط اور خاک میں ملا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، سو اللہ تعالی نے
ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک، یہاں الم تر فرمایا جس کے معنی ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ دن پہلے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا یہاں بظاہر کوئی موقع نہیں تھا، مگر جو واقعہ ایسا یقینی ہو کہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہو، اس کے علم کو بھی لفظ رویت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ گویا یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور ایک حد تک دیکھنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما نے ان ہاتھی بانوں کو اندھا اور اپاہج بھیک مانگتے دیکھا ہے، اور نوفل بن ابی معاویہ سے منقول ہے کہ انہوں نے وہ کنکریاں دیکھی ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیل کے معنی پرندوں کے غول کے ہیں، یہ کسی خاص پرندے کا نام نہیں۔ اردو زبان میں جو ایک خاص چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں، اس سے وہ مراد نہیں، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یہ پرندے کبوتر سے کسی قدر چھوٹے تھے اور کوئی ایسی جنس تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل یہ فارسی زبان کے لفظ سنگ گل سے عربی کیا ہوا ہے، جس کے معنی ہیں ایسی کنکریں جو گیلی مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کنکریں بھی خود کوئی طاقت نہ رکھتی تھیں، معمولی گارے اور آگ سے بنی ہوئی تھی، مگر حق سبحانہ و تعالی کی قدرت سے انہوں نے گولیوں سے بھی زیادہ کام دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، عصف بھوسا کو کہتے ہیں۔ اول تو خود بھوسا ہی منتشر تنکے ہوتے ہیں، پھر جب اس کو کسی جانور نے چبا بھی لیا ہو تو وہ تنکے بھی اپنے حال پر نہیں رہتے۔ ابرہہ کے لشکر میں جس پر یہ کنکر پڑی ہے اس کا یہی حال ہو گیا۔ اگر ابرہہ کے لشکر میں بعض بھاگ جانے والوں پر کنکریوں کا نہ پڑنا ثابت ہو تو یہ مضمون اکثر کے اعتبار سے ہوگا، یعنی ان میں سے اکثر کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہیں کنکریاں لگی۔ اس صورت کا حاصل یہ ہے کہ شعائر اسلام اور احکام الہیہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو ایسے عذاب اور عقاب سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں عذاب آ جائے جیسے اصحاب فیل پر آیا، ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ گزشتہ صورت میں ابرہہ یعنی اصحاب فیل ہاتھی والوں کی ہلاکت اور تباہی کا واقعہ گزرا۔ اصحاب فیل کے واقعے کی عظمت کا یہ اثر تھا کہ مکہ کے قریش مختلف ملکوں کا بغرض تجارت سفر کرتے تھے اور رستے میں کوئی انہیں نقصان نہ پہنچاتا تھا، حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے کوئی سفر بھی ایسے خطرات سے خالی نہ تھا۔ اس صورت میں قریش کے انہی سفروں کا ذکر کر کے ان کو شکر نعمت کی طرف دعوت دی گئی ہے، یعنی اہم شرعی مضامین میں سے ایک مضمون نعمت الہیہ کے شکریہ میں عبادت بجا لانا ہے، اور اس صورت میں اسی کا بیان ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف، چونکہ قریش خوگر یعنی عادی ہو گئے ہیں، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے خوگر یعنی عادی ہو گئے ہیں۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو اس نعمت کے شکر میں ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے ان کو امن دیا۔ حاصل یہ کہ مکہ مکرمہ میں غلہ وغیرہ تو پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے قریش کی عادت تھی کہ سال بھر میں تجارت کے لیے 2 سفر کرتے،
سردیوں میں یمن کی طرف کیونکہ وہ گرم ملک ہے، اور گرمیوں میں شام کی طرف کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ لوگ قریش کو اہل حرم اور بیت اللہ کا خادم سمجھ کر ان کا احترام کرتے اور ان کے مال اور جان میں کوئی مزاحمت نہ کرتا، اور قریش کو خاطر خواہ نفع ہوتا کہ گھر بیٹھ کر خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے، اور اسی تجارت کی بنا پر وہ مالدار اور اغنیا تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن یعنی اصحاب فیل کو عبرتناک سزا دے کر قریش کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بڑھا دی۔ یہ جہاں کہیں جاتے لوگ ان کی تعظیم و تکریم کرتے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پہلی 2 آیتوں میں انعامات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا شکر ادا کرنے کے لیے قریش کو خصوصی خطاب کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کیا کرو۔ اس جگہ اللہ تعالی کی صفات میں سے رب البیت ہونے کی صفت کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ یہی بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ان کے تمام فضائل اور برکات کا سرچشمہ تھا، اور اسی کی وجہ سے قریش کا ہر جگہ احترام کیا جاتا تھا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس میں قریش مکہ کے لیے دنیا کی ان تمام عظیم نعمتوں کو جمع فرما دیا ہے جو انسان کے خوش عیش رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ اطعمہم من جوع میں کھانے پینے کی ضروریات اور ہر قسم کا نفع اور فائدہ داخل ہے، اور آمنہم من خوف میں دشمنوں اور ڈاکوؤں کے خوف سے مامون ہونا بھی شامل ہے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ اس صورت سے معلوم ہوا کہ جس طرح قریش کو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے سبب نعمتیں اور برکتیں حاصل تھیں، تو اگر کسی کو دین کے سبب مال اور جاہ نصیب ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ فخر اور غرور کے بجائے اللہ تعالی کا شکر، بندگی اور اطاعت کا خاص اہتمام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اہم شرعی مضامین میں سے ایک مضمون کفر اور نفاق سے بچنا ہے۔ اس صورت میں اسی کا بیان ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، سو آپ اس کا حال سننا چاہیں تو سنیے کہ وہ شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا يحض على طعام المسکین، اور محتاج کو کھانا دینے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، یعنی وہ ایسا سنگ دل ہے کہ خود وہ کسی غریب کو کیا دیتا، دوسروں کو بھی اس پر آمادہ نہیں کرتا، نہ خود احسان کرے اور نہ دوسرے کو احسان پر آمادہ کرے۔ گزشتہ آیات سے معلوم ہوا کہ جب بندوں کا حق ضائع کرنا ایسا برا ہے تو خالق کا حق ضائع کرنا تو اور زیادہ برا ہے، اس لیے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ سو اس سے ثابت ہوا کہ ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں یعنی ترک کر دیتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ایسے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرعاً یہ ضروری نہیں کہ سب کے سامنے ظاہر کر کے دی جائے، اس لیے زکوٰۃ کو تو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، بخلاف نماز کے کہ وہ جماعت کے ساتھ اعلانیہ ادا کی جاتی ہے۔ تو اگر نماز کو بالکل چھوڑ دیں تو سب پر نفاق ظاہر ہو جائے گا، اس لیے نماز کو محض دکھلاوے کے لیے کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس صورت میں کفار اور منافقین کے بعض قبیح اور مذموم افعال کا ذکر اور ان پر جہنم کی وعید ہے۔ یہ برے کام اگر کسی مومن سے سرزد ہوں جو آخرت کو نہیں جھٹلاتا، تب بھی یہ کام اگرچہ شرعاً مذموم اور سخت گناہ ہیں،
مگر یہاں وعید ان پر نہیں ہے۔ اسی لیے ان برے افعال اور اعمال کے ذکر سے پہلے اس شخص کا ذکر فرمایا ہے جو دین اور قیامت کا منکر ہے اور اس کو جھٹلاتا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ضرور ہے کہ یہ برے اعمال ایک مومن کی شان سے بعید ہیں، وہ کوئی منکر کافر ہی کر سکتا ہے۔ جن برے اعمال کا اس صورت میں ذکر فرمایا ہے یہ سب اپنی ذات میں بھی بہت برے اور سخت گناہ ہیں، لیکن جب کفر اور تکذیب کے نتیجے میں یہ افعال سرزد ہوں تو پھر ان کا وبال دائمی جہنم ہے، جیسا کہ اس صورت میں اس کو ویل کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ یہاں اس صورت میں یتیم اور مسکین یعنی حقوق العباد کا ذکر پہلے ہے اور نماز یعنی حقوق اللہ کا ذکر بعد میں ہے، حالانکہ حقوق اللہ کو حقوق العباد پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حقوق العباد کو حقوق اللہ پر اس لیے مقدم کیا کہ بندوں کے حق زیادہ لازم ہے، کیونکہ بندہ محتاج ہے، وہ اپنے حق کو نہ چھوڑے گا، ورنہ ظاہر ہے کہ حقوق اللہ کا مرتبہ بڑا ہے، اور ویسے حقوق العباد بھی اللہ ہی کے حقوق ہیں، کیونکہ اللہ ہی کے حکم سے وہ مقرر ہوئے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون کے اصل لفظی معنی حقیر اور قلیل چیز کے ہیں، اس لیے ماعون ایسی استعمالی اشیاء کو کہا جاتا ہے جو عادتاً ایک دوسرے کو عاریتاً دی جاتی ہیں اور جن کا باہم لین دین عام انسانیت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، جیسے کھانا پکانے کے برتن جن کا ضرورت کے وقت پڑوسیوں سے مانگ لینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اور جو اس میں دینے سے بخل کرے وہ بڑا کنجوس سمجھا جاتا ہے۔ مگر مذکورہ آیت میں لفظ ماعون سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کو ماعون اس لیے کہا گیا کہ وہ بھی مقدار کے اعتبار سے نسبتاً بہت قلیل ہے، مال کا صرف 40واں حصہ یعنی 2.5%، اور اس کے نہ دینے پر جو جہنم کا عذاب ویل مذکور ہے وہ بھی فرض کے چھوڑنے ہی پر ہو سکتا ہے۔ استعمال کی اشیاء کا دوسروں کو دینا بہت بڑا ثواب اور انسانیت اور مروت کے لحاظ سے ضروری صحیح، مگر فرض و واجب نہیں، جس کے روکنے پر جہنم کی وعید ہے۔ اور بعض روایات حدیث میں جو اس جگہ ماعون کی تفسیر استعمالی اشیاء اور برتنوں سے کی گئی ہے، اس کا مطلب ان لوگوں کی انتہائی خست کا اظہار ہے کہ یہ زکوٰۃ تو کیا دیتے، استعمالی اشیاء جن کے دینے میں اپنا کچھ خرچ نہیں ہوتا اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو یہاں وعید صرف ان اشیاء کے نہ دینے پر نہیں بلکہ فرض زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر اور اس کے ساتھ شدید بخل پر وعید ہے۔ اس صورت میں دلوں کی سختی، غفلت، ریاکاری اور کنجوسی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اہم شرعی مضامین میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت اور آپ کے مخالف کے ساتھ بغض و عداوت رکھنا بھی ہے۔ اس صورت کی پہلی اور آخری آیت میں اسی کے اسباب کا بیان ہے، اور درمیان کی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اس صورت کا سبب نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم تھے، ان کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا تو عاص بن وائل سہمی نے اور اس کے ساتھ دوسرے مشرکوں نے کہا کہ محمد کی نسل منقطع ہو گئی، بس آپ نعوذ باللہ ابتر یعنی بے نام و نشان ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے دین کا چرچا چند روزہ ہے، پھر یہ سب بکھیڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، یعنی جس میں دنیا و آخرت کی ہر خیر و بھلائی شامل ہے۔ دنیا میں دین اسلام کی بقا اور ترقی،
اور آخرت میں جنت کے بلند درجات سب داخل ہیں۔ پھر اگر ایک بیٹا فوت ہو گیا اور اس پر مخالفین خوشیاں مناتے ہیں تو اس پر غم نہ کیجیے، کیونکہ اس سے بڑھ کر آپ کو دولتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سو ان نعمتوں کے شکر میں آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت کے شکر میں سب سے بڑی عبادت ہونی چاہیے اور وہ نماز ہے۔ اور تکمیل شکر کے لیے جسمانی عبادت کے ساتھ مالی عبادت یعنی اسی کے نام کی قربانی کیجیے، جیسا کہ دوسری آیتوں میں عموماً نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ یہاں زکوٰۃ کے بجائے قربانی کا ذکر شاید اس لیے اختیار کیا گیا کہ قربانی میں مالی عبادت ہونے کے علاوہ مشرکین اور مشرکانہ رسوم کی عملی مخالفت بھی ہے، کیونکہ مشرکین بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اب آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کی بچپن میں وفات پر بعض مشرکین نے جو یہ طعنہ دیا تھا کہ حضور کی نسل نہ چلے گی اور ان کے دین کا سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا، اس کا جواب ہے کہ آپ بفضلہ تعالی بے نام و نشان نہیں ہیں، بلکہ ان شانئک ھو الابتر، بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ خواہ اس دشمن کی ظاہری نسل چلے یا نہ چلے، لیکن دنیا میں اس کا ذکر خیر باقی نہیں رہے گا، بخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ قیامت تک آپ کی امت، آپ کا دین اور آپ کی یاد نیک نامی، محبت اور اعتقاد کے ساتھ باقی رہے گی، اور یہ سب نعمتیں لفظ کوثر کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اگر صلبی اولاد کی نسل نہ ہو نہ صحیح، لیکن جو نسل سے مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہے، یہاں تک کہ دنیا سے گزر کر آخرت میں بھی نیک نامی ہوگی اور دشمن اس سے محروم ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر یہ جنت کی ایک حوض کا نام بھی ہے، اور ہر خیر کثیر بھی اس میں داخل ہے۔ صحاح میں یہ دونوں تفسیریں اور ایک تفسیر کا دوسری تفسیر میں داخل ہونا آیا ہے، اور بعض حدیثوں سے اس نہر کا جنت میں ہونا اور بعض سے میدان حشر میں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دونوں میں تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ اصل نہر جنت میں ہے اور اس کی ایک شاخ باذن الہی میدان حشر میں آ جائے گی، اور دونوں کو کوثر کہہ دیا گیا۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ مطلق ہونے کی وجہ سے اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مخالف خیر سے محروم ہے، نہ اس کی زندگی میں برکت ہے کہ زاد آخرت اس سے جمع کرے، نہ اس کے دل میں خیر ہے کہ حق بات کو سمجھے یا اس میں حق تعالی کی محبت اور معرفت پیدا ہو، نہ اس کے اعمال میں برکت ہے کہ توفیق یا اخلاص نصیب ہو، اور یہی حالت ان کی بھی ہو جاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کی مخالفت کرتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے تو میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اہم شرعی مضامین میں سے ایک توحید اور شرک سے بیزاری ظاہر کرنا بھی ہے۔ اس صورت میں اسی کا بیان ہے۔ سبب نزول یہ ہے کہ ایک بار کفار کے چند سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آئیے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، جس میں ہم اور آپ دین کے طریقے میں شریک رہیں گے۔ جو طریقہ ٹھیک ہوگا اس سے سب کو کچھ کچھ حصہ مل جائے گا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ قل یا ایہا الکافرون، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں،
میرا تمہارا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا، اور نہ تو فی الحال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ آئندہ مستقبل میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ احقر کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ میں موحد ہو کر شرک نہیں کر سکتا، نہ اب اور نہ آئندہ، اور تم مشرک ہو کر موحد نہیں قرار دیے جا سکتے، نہ اب اور نہ آئندہ، یعنی توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے۔ اب آگے توحید اور شرک کا انجام ارشاد ہے، لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھے میرا بدلہ ملے گا۔ اس میں ان کے شرک پر وعید بھی سنا دی گئی، سو یہ صورت مخالفت اور اس کی وعید کے اظہار پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں چند کلمات مکرر آئے ہیں۔ اس تکرار کو دور کرنے کے لیے ایک تفسیر وہ ہے جسے امام بخاری نے بہت سے مفسرین سے نقل کیا ہے کہ دو کلمے ایک مرتبہ زمان حال کے لیے اور دوسری مرتبہ زبان مستقبل کے متعلق آئے ہیں، اس لیے کوئی تکرار نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تو بالفعل یعنی ابھی ایسا ہو رہا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں اور تم میرے معبود کی عبادت کرو، اور نہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی توحید پر اور تم اپنے شرک پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معبود کی عبادت کریں۔ یہی بات پیچھے خلاصہ تفسیر میں آ چکی ہے، اور یہاں خلاصہ تفسیر میں دین کو بمعنی جزا اور بدلہ قرار دیا گیا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، بعض لوگوں نے غلطی کی ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ تمہارے واسطے تمہارا دین ہے، ہمارے واسطے ہمارا دین ہے، اور یہ تفسیر کر کے اسی آیت کے حکم کو باقی سمجھا ہے۔ چنانچہ بعض صوفیہ نے اسی کو اپنا معمول بنا لیا اور صلح کل اپنا مذہب بنا لیا کہ موسیٰ بدین خود، عیسیٰ بدین خود۔ مگر یہ استدلال اس لیے غلط ہے کہ اول تو یہاں دین بمعنی مذہب ہونا مسلم نہیں، بلکہ دین بمعنی جزا اور بدلہ ہونے کا احتمال ہے، یعنی جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ پس لکم دینکم ایسا ہے جیسے کہ محاورے میں کہتے ہیں کما تدینو تدانو، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور اس صورت میں اس آیت کو منسوخ ماننے کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ اس صورت میں اہل کفر اور شرک اور گمراہوں سے براءت اور متارکت یعنی بیزاری اور دوری کی صراحت ہے، اور بغض فی اللہ کا تقاضا بھی یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اہم شرعی مضامین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، خاص طور پر فیض کامل ہو جانے کی نعمت کا۔ اس صورت میں اسی کا بیان ہے جس کا خطاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے، اور اس کے ضمن میں آپ کی نبوت کو بھی ثابت کیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد اور مکہ کی فتح اپنے آثار اور علامتوں کے ساتھ آ پہنچے، یعنی واقع ہو جائے، اور اس فتح پر مرتب ہونے والے آثار اور علامتیں یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین یعنی اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتا دیکھ لیں، تو اس وقت سمجھیے کہ دنیا میں رہنے کا اور آپ کی بعثت کا مقصود جو کہ دین کی تکمیل تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ لوگوں کے جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے کو فتح مکہ کے آثار میں سے اس لیے کہا گیا کہ عام اہل عرب فتح مکہ کے منتظر تھے، اور اب تک ایک ایک دو دو مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے، جیسا کہ سورہ فتح کے شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اب سفر آخرت قریب ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے، یعنی ایسے امور
جو خلاف اولا واقع ہو گئے ان سے مغفرت مانگیے، اس لیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں سند کے ساتھ حضرت قتادہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف 2 سال بعد واقع ہے، اور صحاح میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں تسبیح، تحمید اور استغفار کے کلمات کی کثرت فرماتے تھے۔ احادیث و روایات کے مطابق اس صورت کا حاصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ تبلیغ دین سے فارغ ہونے کے بعد رب سے ملاقات کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی طرح اہل طریق کو بھی چاہیے کہ جب وہ تعلیم و تبلیغ، وعظ و ارشاد سے فارغ ہو جائیں تو ذکر و فکر کی کثرت اور تقرب الی اللہ کے لیے فارغ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اہم مضامین میں سے ایک مضمون پیغمبر کی مخالفت سے بچنا ہے۔ اس صورت میں اسی مخالفت کا وبال مذکور ہے۔ صحیحین میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر پکار کر سب کو جمع کر کے اسلام کی دعوت دی۔ ابو لہب نے گستاخانہ انداز میں کہا تبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، لہذا جمعتنا، یعنی تو برباد ہو جائے، کیا ہم کو اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی تھی جو کانٹوں والی لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس صورت میں اس کی بھی مذمت ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کی مذمت کی مشترک وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی ہے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ چنانچہ واقعہ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون کا دانہ نکلا، مرض لگ جانے کے خوف سے گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گیا۔ 3 روز تک لاش پڑی رہی، جب سڑنے لگی تو مزدوروں سے اٹھوا کر ایک گڑھے میں دھکیل دیا گیا اور اوپر سے پتھر بھر دیے گئے۔ اس تکلیف اور ذلت سے زیادہ دنیا کی اور کیا بربادی ہوگی۔ لفظ تبت تباب سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ہلاک و برباد ہو، اور ید کے اصلی معنی ہاتھ کے ہیں۔ عربی زبان میں دونوں ہاتھوں سے کنایہ کے طور پر ذات اور نفس مراد لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ کلام تاکید پر مبنی ہوگا کہ یوں کہا جائے کہ انسان کے اکثر کاموں میں بڑا دخل اس کے ہاتھوں کو ہے۔ اس صورت میں پہلا جملہ یعنی تبت یدا ابی لہب سے اعمال کی ہلاکت اور ضائع ہونا مراد ہوگا، یعنی ابو لہب کے تمام اعمال ضائع اور ہلاک ہو گئے، اور دوسرے وتب سے اس کی ذات کی ہلاکت مراد ہوگی۔ دونوں صورتوں میں حاصل یہ ہوگا کہ وہ اس طرح ہلاک ہوگا کہ اس کی تدبیریں سب بیکار ہو جائیں گی۔ اس آیت میں پہلا جملہ تبت یدا ابی لہب یہ بد دعا کے طور پر ہے، یعنی ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور دوسرا جملہ یعنی وتب یہ جملہ خبریہ ہے، گویا بد دعا کے ساتھ اس کا اثر بھی بتا دیا کہ وہ ہلاک ہوگی۔ یہ بد دعا کا جملہ مسلمانوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا، کیونکہ جس وقت ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تبًّا لک کہا تو مسلمانوں کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے بد دعا کرے۔ حق تعالی نے گویا ان کے دل کی بات خود ارشاد فرما دی، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی کہ یہ بد دعا اس کو لگ بھی گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس آیت میں ہلاکت کے لیے خاص لفظ تب اس لیے اختیار کیا کیونکہ ابو لہب نے بھی اپنی بات میں اسی مادے کے لفظ کا استعمال کیا، اور یہاں تعبیر میں خاص ہاتھوں کو ذکر کرنے کا نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو لہب ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ چنانچہ روح المعانی میں روایت ہے، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ ذل مجاز کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ابو لہب پتھر مارتا ہوا آ رہا ہے۔
جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی اور قدم لہو لہان ہو گئے۔ چونکہ اس بدعا سے مقصود اس کے واقع ہونے کی خبر دینا ہے، اس لیے گزشتہ آیت اس معنی میں ہوئی کہ وہ ہلاک ہوگا، جس پر ابو لہب یہ شبہ کر سکتا ہے کہ میں اپنے مال اور تدبیر کی بدولت بچ جاؤں گا، اس لیے اب آگے ارشاد ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ مال سے مراد اصل سرمایہ اور کمائی سے مراد اس کا نفع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی سامان اس کو ہلاکت سے نہ بچائے گا۔ یہ حالت تو اس کی دنیا میں ہوئی، اور آخرت میں اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ عن قریب یعنی مرتے ہی ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ مراد کانٹوں والی لکڑیاں ہیں جن کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے، اور دوزخ میں پہنچ کر اس کے گلے میں دوزخ کی زنجیر اور طوق ہوگا کہ گویا وہ ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ یعنی قیامت کے بعد یا مرنے کے فوراً بعد قبر ہی میں یہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور تھی۔ قرآن کریم نے اس کا اصلی نام اس لیے چھوڑا کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا، اور ابو لہب کی کنیت اختیار کرنے میں لہب یعنی جہنم سے ایک مناسبت بھی تھی، چنانچہ اس کی کنیت یعنی ابو لہب کی مناسبت سے یہاں آگ کے ساتھ ذات لہب کی صفت بیان کرنے میں خاص بلاغت ہے۔ حمالۃ الحطب اس کے لفظی معنی ہیں آگ لگانے والی، لکڑیاں لادنے والی عورت۔ عرب کے محاورات میں چغل خوری کرنے والے کو حمال الحطب کہا جاتا تھا، کہ جیسے کوئی آگ کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے۔ چغل خوری کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے ذریعے افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایذا رسائی کے لیے چغل خوری کا کام بھی کرتی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ اپنے شوہر ابو لہب پر جہنم کے درختوں، زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ بھڑک جائے، جس طرح دنیا میں وہ اس کے کفر و ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔ اس صورت میں دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے مقبول بندوں میں سے نبیوں کا انتقام لیتا ہے، ایسے ہی اپنے مقبول بندوں میں سے اولیاء کا بھی انتقام لیا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اہم ترین مضامین میں سے ایک توحید ہے، اس صورت میں اسی کا بیان ہے۔ اس صورت کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کی صفات اور نسب بیان کیجیے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ قل هو اللہ احد، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے۔ کمال ذات یہ ہے کہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کمال صفات یہ کہ علم، قدرت وغیرہ اس کے قدیم ہیں اور محیط ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والے منکرین توحید کی دنیا میں مختلف اقسام ہوئی ہیں۔ سورہ اخلاص نے ہر طرح کے مشرکانہ خیالات کی نفی کر کے مکمل توحید کا سبق دیا ہے، کیونکہ منکرین توحید میں ایک گروہ تو خود اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے، بعض وجود کے تو قائل ہیں مگر وجود کے واجب ہونے کے منکر ہیں، بعض دونوں کے قائل ہیں مگر کمال صفات کے منکر ہیں، بعض یہ سب کچھ مانتے ہیں مگر پھر عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان سب کے باطل خیالات کا رد هو اللہ احد میں ہو گیا۔ بعض لوگ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے مگر حاجت روا اور کارساز اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے خیال کا رد لفظ اللہ الصمد میں ہو گیا۔ لم یلد سے خدا کی اولاد ہونے کو باطل ثابت کیا،
بعض انسان اور جنات کی نسبت خدائی کے دعوے کو ولم یولد سے باطل کر دیا، یعنی یہ لوگ مولود ہیں، یعنی پیدا کیے گئے ہیں، جبکہ حق تعالی مولود نہیں۔ مجوسی جو کہ یزداں اور اہرمن کو خدا کا ہمسر مانتے ہیں، ان کا باطل ہونا ولم یکن لہ کفوا احد سے ثابت کر دیا۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے نہایت سیدھا سادہ عنوان اختیار کیا ہے، جو ایک عام انسان سے لے کر ایک بڑے فلسفی دانا فرزانوں کو بھی مطمئن کر دیتا ہے۔ اصولی طور پر کسی بھی شخصیت کے تعارف سے پہلے دو باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اس کا ذاتی تعارف، نمبر 2 اس کا صفاتی تعارف۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی تعارف اس لیے ممکن نہیں کہ انسان کی ذہنی اور عقلی پرواز خود اس قدر ضعیف اور محدود قسم کی ہے کہ انسان خود اپنا ذاتی تعارف حاصل نہ کر سکا، کیونکہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، لیکن روح کی حقیقت سے آج تک کوئی واقف نہ ہو سکا، تو پھر اپنے خالق کا ذاتی تعارف کیوں کر پا سکتا ہے؟ البتہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا صفاتی تعارف ملتا ہے، جس سے اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے کہ وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ثانی اور ہمسر بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا سبب نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ آپ نے حق تعالی سے دعا کی، اس پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ سورہ فلق کی 5 آیتیں اور سورہ ناس کی 6 آیتیں، یعنی مجموعہ 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اس جادو کا موقع بھی معلوم کرا دیا گیا تھا، چنانچہ وہاں سے مختلف چیزیں نکلیں جن پر سحر کیا گیا تھا، اور اس میں تانت کا ایک ٹکڑا بھی تھا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ صورتیں پڑھنے لگے، ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شفا ہو گئی۔ جو لوگ جادو کی حقیقت سے ناواقف ہیں، ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا خلاصہ، جس کا جاننا یہاں ضروری ہے، اتنا ہے کہ جادو کا اثر بھی اسباب طبعیہ کا اثر ہوتا ہے، جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے ٹھنڈا ہونا، بعض طبعی اسباب سے بخار ہو جانا یا مختلف قسم کے درد اور امراض کا پیدا ہو جانا، یہ ایک طبعی بات ہے جس سے پیغمبر اور انبیاء مستثنا نہیں ہوتے۔ اسی طرح سحر اور جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے، اس لیے کوئی بعید نہیں۔ چنانچہ جادو در حقیقت طبعی اسباب ہی کا اثر ہوتا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام اسباب طبعیہ کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تاثر شان نبوت کے خلاف نہیں، جیسے ان کا بھوک پیاس سے متاثر ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا اور شفا پانا ظاہری اسباب سے سب جانتے ہیں۔ اسی طرح جادو کے اسباب سے بھی انبیاء متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ تاثر شان نبوت کے خلاف نہیں۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں منقول ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہی کہتے تھے کہ آپ پر جادو ہے، جیسے کہ ایک آیت میں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور یعنی جادو زدہ کہا۔ قرآن نے تو اس کی بھرپور تردید کی ہے، جبکہ یہاں اس صورت کے شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ بظاہر جادو کا یہ واقعہ قرآن کریم کی ان آیات کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضور کو مسحور کہنے سے کفار کی مراد در حقیقت مجنون کہنا تھا، اور قرآن نے بھی اسی کی تردید فرمائی ہے۔ یہاں اس واقعے میں حضور پر جادو کا اثر صرف یہ تھا کہ بعض اوقات آپ محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا،
منصب نبوت اور کار شریعت اس سے ہرگز بھی متاثر نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے جادو سے متعلق مذکورہ واقعہ ان آیتوں کے خلاف اور متعارض نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں کے مجموعہ میں مختلف شرور و آفات سے پناہ مانگی گئی اور سب کاموں میں حق تعالی پر توکل کرنے کا حکم ہوا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی یعنی سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات اور مصائب سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری صورت یعنی سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ بھی اہم ترین شرعی مضامین میں سے ہے۔ مستند احادیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالی نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی کہ ان جیسی نہیں دیکھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں بھی ان جیسی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت انہی حضرت عقبہ سے ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی دو صورتیں پڑھائیں اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ اپنے استعاذہ یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے اور دوسروں کو بھی یہ استعاذہ سکھانے کے لیے، جس کا حاصل اللہ پر توکل اور مکمل بھروسے کی تعلیم ہے، یوں کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے، اور بالخصوص گنڈے کی گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والی عورتوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ قل اعوذ برب الفلق، اس آیت میں جو اللہ کی صفت رب الفلق یعنی صبح کا مالک ذکر کی گئی، حالانکہ اللہ تو صبح و شام سب چیزوں کا رب اور مالک ہے، تو اس میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ جیسے اللہ تعالی رات کے اندھیرے کا ازالہ کر کے صبح کی روشنی نکال دیتا ہے، اسی طرح وہی اللہ رات کے اثر یعنی جادو سحر کو بھی زائل کر سکتا ہے۔ من شر ما خلق، تمام شرور اور آفات کو شامل کرنے کے لیے من شر ما خلق فرما دیا۔ اس استعاذہ میں ساری مخلوقات کا شر داخل ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، رات میں شرور اور آفات کا احتمال ظاہر ہے، کیونکہ عام طور پر یہی وقت جنات، شیاطین، موذی جانوروں، حشرات الارض اور چوروں اور ڈاکوؤں کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور شاید رات کو خاص کرنے کی یہ بھی وجہ ہو کہ جادو کی ترکیب اور ترتیب اکثر رات کو کی جاتی ہے تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو اور اطمینان سے اس کی تکمیل کر سکے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاثات نفث سے مشتق ہے جس کے معنی پھونک مارنے کے ہیں، اور عقد عقدتن کی جمع ہے جس کے معنی گرہ کے ہیں۔ جادو کرنے والے ڈوری وغیرہ میں گرہ لگا کر اس پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ نفاثات فی العقد کے معنی ہوئے گروہوں پر پھونکنے والیاں، مراد جادو کرنے والیاں ہیں۔ لفظ نفاثات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں۔ اس صورت میں جادو کرنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی جانیں ہوں گی، اور ظاہر یہ ہے کہ اس کا موصوف عورتیں ہیں۔ عورتوں کی تخصیص شاید اس لیے کی گئی کہ جادو کا کام عموماً عورتیں کرتی ہیں، اور کچھ خلقتاً عورتوں کو اس سے مناسبت بھی زیادہ ہے، اور یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا جو واقعہ ان صورتوں کے نازل ہونے کا سبب ہوا، اس میں جادو کرنے والیاں لبید بن عاصم کی لڑکیاں تھیں جنہوں نے باپ کے کہنے سے یہ کام کیا تھا، اس لیے اس جادو کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی۔ اور جادو کرنے والوں سے پناہ مانگنے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ سبب نزول یہی جادو کا واقعہ ہے،
اور یہ بھی کہ اس کا شر اور نقصان اس لیے زیادہ ہے کہ انسانوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، بے خبری کی وجہ سے اس کے ازالے کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کو بطور خاص ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا اقدام اسی حسد کے سبب سے ہوا۔ یہود اور منافقین آپ کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے، اور ظاہری جنگ و قتال میں آپ پر غالب نہ آ سکے تو جادو کے ذریعے اپنی حسد کی آگ کو بجھانا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد بے شمار تھے، اس لیے بھی خصوصیت سے پناہ مانگی گئی۔ نیز حاسد کا حسد اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتا ہے، اس لیے یہ نقصان شدید بھی ہے۔ غرض سحر اور جادو کے متعلق جتنی چیزیں تھیں سب سے اس صورت میں استعاذہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا کچھ اثر ہو گیا تھا اس کے ازالے کے لیے سورہ فلق اور اس کے بعد سورہ ناس کا نزول ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طبعی اسباب سے اہل باطل کا اثر اہل حق پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہودیوں کے جادو کا کچھ اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، لیکن یہ واضح رہے کہ اس قسم کی تاثیرات حق و باطل کا ہرگز معیار نہیں بن سکتی، جیسے کہ بعض لوگ اس کو کمال سمجھ کر دعویٰ کرتے ہیں اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا سبب نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ آپ نے حق تعالی سے دعا کی، اس پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں کا شان نزول اور جادو کے متعلق ضروری تفصیل اور یہ شبہ کہ کیا آیا انبیاء کرام علیہم السلام پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ تمام تفصیلات سورہ فلق کی تفسیر میں گزر چکی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے مجموعہ میں مختلف شرور و آفات سے پناہ مانگی گئی اور سب کاموں میں حق تعالی پر توکل کرنے کا حکم ہوا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی یعنی سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات اور مصائب سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری صورت یعنی سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ بھی اہم ترین شرعی مضامین میں سے ہے۔ اس صورت میں دینی اور اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی۔ یعنی جس طرح میں جنات شیاطین سے پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح انسان شیاطین سے بھی پناہ مانگتا ہوں، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ جنات اور انسان دونوں میں شیاطین ہونے کا ذکر ہے۔ ارشاد باری ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔ وسوسہ کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک خفیہ کلام کے ذریعے بلانا ہے، جس کا مفہوم انسان کے دل میں آ جائے اور کوئی آواز سنائی نہ دے۔ خناس خنس سے مشتق ہے، جس کے معنی پیچھے لوٹنے کے ہیں۔ شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا کہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو پیچھے بھاگتا ہے، پھر جب ذرا غفلت ہوئی پھر آ جاتا ہے، پھر بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے، یہی عمل مسلسل جاری رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں دو گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے، دوسرے میں شیطان۔
فرشتہ اس کو نیک کاموں کی رغبت دلاتا رہتا ہے اور شیطان برے کاموں کی۔ پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب تک وہ ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتا تو اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں جس وسوسے سے ڈرایا گیا ہے اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان خود اپنے اختیار سے مشغول ہو۔ غیر اختیاری وسوسہ اور خیال جو دل میں آیا اور گزر گیا وہ کچھ نقصان دہ نہیں اور نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ وسواس کا بیان ہے، یعنی وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے پناہ مانگے، جنات شیاطین کے شر سے بھی اور انسانی شیاطین کے شر سے بھی۔ اگر یہ شبہ ہو کہ وسوسہ جناتی شیاطین کی طرف سے ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ خفیہ طور پر انسان کے دل میں کوئی مخفی کام ڈال دیں، مگر انسانی شیاطین تو کھلم کھلا سامنے آ کر بات کرتے ہیں، ان کا وسوسے سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی شیاطین بھی اکثر ایسی باتیں کسی کے سامنے کرتے ہیں جن سے اس کے دل میں کسی معاملے کے متعلق ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جن کو وہ صراحت کے ساتھ نہیں کہتے۔ قرآن کریم کی ابتدا یعنی سورہ فاتحہ اور خاتمہ یعنی سورۃ الناس میں مناسبت۔ اس سورت میں ایک عجیب لطیف نکتہ جس سے قرآن کریم کا حسن آغاز اور اختتام بھی ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ اس سورت کے مضامین اور سورہ فاتحہ کے مضامین بہت ہی قریب قریب، گویا دونوں ایک ہی ہیں۔ چنانچہ یہاں رب الناس کے مناسب وہاں رب العالمین ہے، یہاں ملک الناس کے مناسب وہاں مالک یوم الدین ہے، اور یہاں الہ الناس کے مناسب وہاں ایاک نعبد ہے، اور پناہ مانگنے کے مناسب وہاں ایاک نستعین ہے، اور الوسواس الخناس کے مناسب وہاں اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ قرآن کریم کو حق تعالی نے سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا ہے، جس کا خلاصہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اس کی مدد حاصل کرنا اور اس سے صراط مستقیم کی توفیق مانگنا ہے۔ اور اللہ تعالی کی مدد اور صراط مستقیم یہی دو چیزیں ہیں جن میں انسان کی دنیا اور دین کے سب مقاصد کی کامیابی پوشیدہ ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے حصول میں اور حصول کے بعد اس کے استعمال میں ہر قدم پر شیطان لعین کے مکر و فریب اور وسوسوں کا جال بچھا رہتا ہے۔ اس لیے اس جال کو پاش پاش کرنے کی مؤثر تدبیر یعنی استعاذہ پر قرآن کریم کو ختم کیا گیا۔